نورین کی شادی ہو گئی اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔ جیسے ہی ان کا شوہر بیرونی ملک گیا وہ آزاد ہو گئی اور ایک بدماش ٹائپ انسان سے دوستی لگا لی۔ آخر نورین کی ان کی تعلقات کی خبر اس کے شوہر کو مل گئی۔ وہ واپس آیا اور اپنی آنکھوں سے بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر غصے سے آگ بھی گولا ہو گیا۔ اسی دن جب وہ مر چلا گیا تو نورین کا شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس کا منہ اور ہاتھ باندھ کر اسٹور میں ڈال دیا اور کچن میں موجود چھری اٹھائی اور اس کی دار تیز کرنے لگا۔ ہماری ملازمہ کی بیٹی نورین بہت شاطر دماغ تھی۔ اس نے نہ صرف دو دلوں کو جدا کر دیا بلکہ ہنستے بستے گھر بر اجاڑ کر رکھ دیے۔ ایک بار امی ندا کے گھر جا رہی تھی۔ نورین سامان پکڑنے کے بہانے ان کے ساتھ کھلی۔ ندا نے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا اور گھر میں بھی اس سے ٹھیک طرح پیش آئی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ہماری ملازمہ کی بیٹی ہے، لیکن وہ نیک فطرت اور خدا ترس لڑکی تھی۔ نورین کو ہر کسی سے میل جول کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سارے محلے میں گھومتی پھرے، لیکن وہ ایک غریب بیوہ کی بیٹی تھی۔ اس کا معاشرتی مقام کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ اسے ذرا بر اہمیت دینے کو تیار نہ تھے، اس لیے وہ ہمارا دامن پکڑ کر چلتی تھی۔ عمران کی امی سے اس نے اچھی واقفیت بنا لی تو روز ہی ان کے گھر جا کر ان کے کام کرنے لگی۔ صاف بات ہے جو کسی کو آرام دیتا ہے وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ثریا خالہ اس لڑکی کو اچھا سمجھتی تھی۔ اسی دوران اس نے خالہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ ندا کے بارے میں غلط سلط اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ ایسی باتوں سے خالہ پریشان ہو جاتی مگر جواب میں کچھ نہ کہتی بلکہ خاموش ہو جاتی۔ ایک دن نورین ندا کے گھر گئی۔ اس کی امی کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف ندا کے ابو تھے۔ نورین نے ان سے کہا، انکل ایک بات کہوں؟ برا تو نہیں مانو گے؟ وہ بولے، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ نورین نے کہا، آپ کی کے بھلے کی بات ہے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑے۔ نورین بولی، ہاں انکل، اس میں سب کا بھلا ہے۔ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات صحیح، مگر آپ کی عزت بے حرف نہ آ جائے۔ اس سے پہلے سنبھل جائے۔ ندا کو چھت پر بالکل نہ جانے دے، کیونکہ وہ عمران سے رابطہ کرتی ہے اور اسے خط لکھ کر چھت سے پھینکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں گڑھ دی کہ بیچارے انکل پریشان ہو گئے کہ لڑکے اور ان کی بیٹی کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ پھر اس نے کہا، پلیز انکل ندا کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ سب کہہ رکھا ہے، ورنہ وہ مجھ سے جھگڑا کرے گی۔ یہ سب کہہ کر وہ ہمارے گھر آ گئی۔ جب ندا گھر آئی تو اس کے والد نے کہا، ندا آئندہ تم چھت پر نہیں جاؤ گی اور تمہارا گھر سے نکلنا بھی بند ہے۔ یہ سن کر ندا گھبرا گئی اور بولی، ابو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بتایا کہ نورین کیا کہہ کر گئی۔ ندا کی امی بھی اس کی ہر بات مانتی تھی۔ خدا جانے نورین کی باتوں میں کیا کمال تھا کہ لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے۔ ان دنوں میری دوست بہت پریشان تھی۔ وہ اب میرے گھر بھی نہیں آتی تھی کیونکہ اس پر پابندی تھی۔ وہ بہت مجبور ہو گئی تھی۔ میں جب اس کے گھر جاتی تو وہ کہتی، سمیرا خدا جانے کیا باتیں ہیں، امی ابو مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ میرا قصور بھی نہیں بتاتے۔ میں اس تسلی دیتی کہ والدین بہرحال اچھا ہی سوچتے ہیں، شاید وہ تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ رہے ہو گے۔ ہمارا رزلٹ آ گیا۔ ندا نے دوسری پوزیشن لی تھی، لیکن بدقسمتی سے نورین کی وجہ سے انکل نے اسے کالج میں داخلہ بھی نہیں لینے دیا۔ ادھر عمران بھی پریشان تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سمیرا باجی اللہ جانے ندا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں شادی کروں گا تو اسی سے۔ میں نے اپنی امی کو بھی بتا دیا ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی امی کو ندا کے گھر بھیجو تاکہ بات طے ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے والدین کہے اور رشتہ پکا کر دے۔ چنانچہ عمران کی امی میری والدہ کے ساتھ ندا کے گھر گئی اور رشتہ مانگا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم برادری کے باہر شادی نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر بھی بدل لیا تاکہ عمران اور ندا ایک دوسرے سے رابطہ نہ کر سکے۔ میرا کزن بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ اسے ایک پل چین نہ تھا۔
میرے والدین نے عمران کے والدین کو مشورہ دیا کہ اسے بیرونی ملک بھیج دے ورنہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنی بڑی بیٹی کے پاس بیرونی ملک بھیج دیا تاکہ نئے ماحول میں جا کر وہ ندا کو بھول جائے۔ جب نورین کو عمران جانے کا پتہ چلا تو وہ اداس ہو گئی، شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ یہی رہے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا جیون ساتھی نہیں بن سکتا۔ انہی دنوں رضیہ خالہ نے اس کی منگنی اپنی بھائی کے بیٹے سے کر دی۔ منگنی پر اس کا رد عمل دبا دبا سا تھا۔ میں اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھتی تھی، روبرو تو میں اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل میں وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ عرصے بعد نورین کی شادی اپنے منگیتر سے ہو گئی۔ اپنی شادی پر وہ بالکل خوش نہیں تھی، بلکہ پتھر کی مورت بنی بیٹی تھی، جیسے اسے کبھی اجنبی دنیا کے سپرد کیا جا رہا ہو۔ جب وہ بیاہ کر چلی گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے دو دلوں کا سکھ چھینا تھا اور میرے سکون بھی ختم کر دیا تھا، کیونکہ ندا مجھ سے بھی جدا ہو گئی تھی۔ اب وہ ادھر نہیں آتی تھی، یقیناً والدین اسے آنے نہیں دیتے تھے۔ کچھ عرصہ نورین اپنی ساس کے پاس رہی، پھر اس نے ضد کی کہ ماں کے گھر کے قریب گھر لے لیا جائے۔ میرا دل یہاں نہیں لگتا۔ جب اس نے اصغر کے بہت کان بھرے تو وہ رضیہ خالہ کے پاس آیا اور کہا، تم کیا کہتی ہو؟ تمہاری بیٹی تو یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ رضیہ خالہ بولی، میں تو خود کسی کے گھر رہ رہی ہوں، وہ مجھے ہر وقت مکان خالی کرنے کو کہتے رہتے ہیں۔ جب میں جہاں کام کرتی ہوں وہیں جا کر رہ جاؤں گی، تمہیں کرائے کا مکان لینا پڑے گا۔ اصغر نے بیوی کی خوشی کے لیے رضیہ خالہ کے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لے لیا اور بیوی اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا۔ انہی دنوں وہ ویزے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا تاکہ بیرونی ملک جا کر زیادہ کما سکے اور حالات سنور جائے تو اپنا ذاتی مکان بنا لے۔ بالآخر ایک دوست کے ذریعے وہ بیرونی ملک چلا گیا۔ اب گھر میں نورین اور اس کی ساس رہ گئی۔ شوہر کے جاتے ہی نورین کو گھومنے پھرنے کی آزادی مل گئی اور اس نے محلے کے ایک آوارہ نوجوان سے تعلقات قائم کر لیے۔ اس کا نام شیدا تھا، وہ سنیما ہال میں ٹکٹوں کی بلیک کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاقے کے بدماشوں سے تعلقات تھے اور منشیات فروشوں سے بھی اس کی شناسائی تھی۔ شیدے کا قد کاٹ اور مضبوط جسم نورین کو متاثر کر گیا، پھر اسے مفت فلمیں دیکھنے کا شوق بھی لگ گیا اور وہ اکثر اس کے ساتھ سنیما جانے لگی۔ شیدے کو بھی ایسی عورت کی تلاش تھی جس کا شوہر بیرونی ملک ہو، وہ خرچ بیچتا ہو اور جس پر گھر والوں کی سخت نگرانی نہ ہو۔ نورین اس کے لیے آسان ہدف تھی۔ اصغر جو رقم بیچتا وہ شیدا کے ساتھ جا کر بینک میں جمع کروا دیتی، کیونکہ اسے اس پر اعتبار تھا۔ رفتہ رفتہ یہ تعلقات مشہور ہونے لگے۔ ایسی باتیں کب تک چھپتی ہے؟ نورین کی ساس کو اعتراض ہوا کہ ایک غیر مرد کیوں گھر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ اکثر سوئی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی صحت بگڑتی گئی اور ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اصغر کو خبر دی گئی مگر وہ روزگار کے خوف سے واپس نہ آ سکا اور ماں کے آخری دیدار سے محروم رہا۔ اصغر کو کیے 3 سال ہو چکے تھے۔ اسی دوران نورین نے شیدے کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ محلے والے اسے نفرت کرنے لگے مگر کسی کے پاس ٹھوس ثبوت نہ تھا کہ اصغر کو اطلاع دیتے۔ ایک دن نورین ایک حکیم کے پاس گئی